الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ قاف پہلی اور دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 26 میں سے۔ اس سورت کا نام سورہ قاف ہے، مکی سورت ہے اور 45 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ گزشتہ صورتوں کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ گزشتہ صورتوں میں جہاد کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد آداب ذکر کیے۔ تو جب جہاد کا بھی ذکر ہوا اور اس کے آداب کا بھی ذکر ہوا، نظم بھی درست ہو گیا، تو اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کو بھی مد نظر رکھو کہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی پیش ہونا ہے۔ تو اس صورت میں ساتھ ساتھ عقیدہ توحید کا بھی بیان ہوگا اور اثبات قیامت، یعنی اس صورت کا جو دعویٰ ہے مین وہ ہے اثبات قیامت۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف یہ حروف مقطعات ہے، ان کا مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی، المجید یہ قرآن کی صفت ہے جی، قرآن کی المجید جو بڑے شان والی کتاب ہے۔ بل عجبوا ان جاءہم، بلکہ یہ لوگ تعجب میں، ان جاءہم منذر منہم، یہ کہ ان میں ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا ہے۔ یہ تعجب کر رہے ہیں کہ بھائی ہم میں سے بندہ آ گیا، نبی بن کر آ گیا۔ یہ لوگ تعجب میں، ان جاءہم منذر منہم، یہ کہ وہ ڈرانے والا، وہ آخر الزمان نبی انہی میں سے آ گیا ہے۔ فقال الکافرون، پس کافروں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی تعجب ہے بھائی۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اور انہوں نے صرف یہ نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، یہ نبی تو کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا۔ آیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی میں مل جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ لوٹنا بہت دور کی بات ہے، یہ مٹی میں ذرات مل جائیں گے اور یہ پھر جو نا ہمیں زندہ کیا جائے، یہ بڑی دور نگال ہے بھائی۔ قَدْ عَلِمْنَا، اللہ فرماتے ہیں تحقیق ہم جانتے ہیں، مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، کہ جو زمین ان کے جسم سے گھٹاتی ہے۔ اب اندازہ لگے، میں بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، ہم جانتے ہیں جو زمین ان کے جسم سے گھٹاتی ہے، یعنی ان کے لاش جب مٹی میں مل رہا ہوتا ہے، جب لاش مٹی میں مل رہی ہو تو اللہ فرماتے ہیں جب زمین اس کے لاش سے ذرات اپنے میں ملاتی ہے، ہم ان ذرات کو بھی جانتے ہیں، تو ہمارے لیے ان کو اکٹھا کر کے زندہ کر کے اپنے دربار میں کھڑا کرنا کیا مشکل ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ آج زمین نے تیرے جسم سے اتنا کھا لیا ہے، مطلب یہ ہے کیسے صاف الفاظ ہے۔ وَعِندَنَا، اور ہمارے ہاں اللہ فرماتے کتاب حفیظ، ایک کتاب ہے حفیظ جو بڑا محفوظ ہے یا حفاظت کرنے والی۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا، فہم فی امر مریج، اللہ فرماتے ہیں فہم فی امر مریج، یہ گڑمڑ معاملے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ خلط ملط معاملے میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
افلم ينظروا الى السماء، آیا یہ نہیں دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، فوقہم جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا کس طرح ہم نے اسے بنایا ہے، وزیناہا کس طرح ہم نے خوبصورت ستاروں سے اسے مزین کر دیا ہے، سورج ٹھیک ہے نا، پھر رات کو چاندنی ٹھیک ہے نا، پھر ستارے، وزیناہا رنگت آسمان کی دیکھیے، ہم بازار میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں آسمانی رنگ کا کپڑا دیجئے ٹھیک ہے، وہ ایک الگ رنگ ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے نا، بہترین ٹھیک ہے نا، وزیناہا کتنا خوبصورت بنایا ہے، پھر ستاروں میں خوبصورتی زیادہ بڑھا دی ہے، پھر چاند جب نکل آتی ہے، پھر سورج نکلتا ہے، الگ الگ نظارے، وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ اور نہیں ہے آسمان کے لیے، یعنی جب سے میں نے آسمان بنایا ہے ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے، مَا لَهَا مِن فُرُوجٍ نہیں ہے آسمان کے لیے کوئی پٹن نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی پٹن کوئی شگاف کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور زمین ہم نے اسے بچھایا ہے، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا اور ڈال دیے ہم نے زمین میں رواسیہ پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا اور ہم نے اگائے زمین میں مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ہر قسم کے بارونق چیزیں، ہر قسم کی بارونق چیزیں ہم نے اس میں کیا کر دیے، اس میں اگائی ہے، تبصرۃ بصیرت کے لیے، وذکریٰ اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، لکل عبد منیب لیکن اس بندے کے لیے منیب جو رجوع کرنے والا ہو، جس میں انابت ہو کہ مجھے کوئی حق مل جائے ٹھیک ہے نا، جس میں انابت ہی نہ ہو وہ پورا قرآن بھی اس کے گلے میں لٹکا دو تو وہ نہیں مانتا، ہاں جو یہ تڑپ رکھتا ہو کہ کسی جگہ سے بھی ہو حق مجھے مل جائے، بس میں نے اس کا ساتھ دینا ہے، تو فرمایا ہاں تبصرتاً اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے بصیرت کے لیے، وذکریٰ نصیحت کے لیے، لیکن لکل عبد منیب ہر اس بندے کے لیے منیب جس میں انابت ہو، منیب ہو ٹھیک ہے نا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ اور ہم نے اتارا آسمان سے ماءً پانی مبارکاً برکت والا، فَأَنبَتْنَا بِهِ اس کے ذریعے ہم نے اگائے جنات باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ اللہ فرماتے ہیں ہم نے باغات اگائے ہیں، وَحَبَّ الْحَصِيدِ اور دانے کٹی ہوئی کھیتی کے دانے اگائے ٹھیک ہے نا، اس کے ذریعے ہم نے بہترین باغات، کٹی ہوئی کھیتی کے دانے، حب ٹھیک ہے نا یہ دانے کو کہتے ہیں، والنخلا اور کجوریں باسقات لمبی لمبی، لہا طلع نضید اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے خوشیں ہیں، گچے ہیں ان کے لیے، طلع نضید تہ برتے گوچے ہیں ٹھیک ہے نا، کل آپ نے پڑھا تھا نا طلح منضود ٹھیک ہے نا، تو وہ کیلوں کو کہتے ہیں، تو منضود اور یہ نزید ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی تہ برتے ہوتے ہیں اوپر نیچے ٹھیک ہے نا، تو فرمایا ہم نے کجور باسقات لمبے لمبے، لہا طلع نضید اس کے لیے خوشیں ہیں، گچھے ہیں، نضید تہ برتے، رزقا للعباد یہ اپنے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ فرماتے ہیں اپنے بندوں کے رزق کے لیے پیدا کیے، رزقا للعباد نا شکرہ پن تو ہمارے اندر وہ نکلتا ہی کوئی نہیں، رزقا للعباد یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے کھانے کا سامان بنایا ہے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ہم نے اس کے ذریعے زندہ کیا، بارونق بنایا، بلدتم میتا مردہ زمین کو ٹھیک ہے نا، مردہ شہر کو مطلب یہ کہ بنجر شہر کو ٹھیک ہے نا، جس میں کوئی چیز نہیں اگ رہی تھی، آسمان سے پانی برسایا اور اس کو کیا کر دیا، سرسبز و شاداب بنا دیا، کچھ دنوں کے بعد آپ کہتے ہوں کہ دیکھیں گے گندم جب اوپر ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ زمین ہے ٹھیک ہے نا، پھر باہر نکلا کریں صبح کے ٹائم ٹھیک ہے نا، یہ آنکھوں کی ٹھیک ہے نا تیزی کے لیے اور نظر کو جلا بخشنے والی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے نا، صبح صبح پھر یہ سبزے کو دیکھنا، اللہ اکبر، تو فرمایا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح قیامت والے دن تمہیں زندہ کر کے قبروں سے نکال دیا جائے گا، دیکھیں یہ کتنے دلائل ذکر کیے ساتھ،
ساتھ چیزیں بھی بتا دی میں نے، یہ احسانات کیے، آخر میں نتیجہ بھی ذکر کیا، ایسے ہی تو میں نکال دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح، قوم نوح نے، واصحاب الرس، اور کنویں والوں نے، وثمود، اور قوم سمود نے، وعاد، قوم عاد نے، وفرعون، اور فرعون نے، واخوان لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب الایکۃ، اور جو ہے بند والوں نے، جنڈ والوں نے، وقوم تبع، اور قوم تبع نے، کلون کذب الرسل، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا ہے، فحق وعید، پس ثابت ہو گئی وعید، میرا عذاب ثابت ہو گیا، میرا عذاب ان پہ۔ افعینا بالخلق الاول، آیا میں تھکاؤں مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے، بل ہم فی لبس، بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں، من خلق جدید، نئی پیدائش سے۔ اللہ فرماتے میں پہلی مرتبہ ان کی پیدائش پہ جب نہیں تھکاؤں تو دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے، آیا میں تھکاؤں کوئی؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش سے، فی لبس، شک میں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں چھپا ہوا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے قریب ہے، من حبل الورید، اس کے رگ جان سے، یعنی ہم اپنے بندے کے رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ادھر جو رگ ہوتا ہے جو ادھر ہلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی زیادہ اللہ فرماتے ہیں قریب۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا دیہات سے آیا، یا رسول اللہ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، آپ بتائیں ذرا ہمارا رب قریب ہے، اگر قریب ہے تو ہم آہستہ پکاریں، اگر دور ہے تو آواز دے کے اپنے رب کو منا لیں۔ امام الانبیاء مسکرا گئے ہیں۔ دیہاتیوں کے عجیب قسم کے سوال ہوتے تھے کہ یہ کیا سوال ہے، اگر ہمارا رب قریب ہے تو ہم کان میں آہستہ کر کے پکاریں، اگر دور ہے تب بھی بتائیں ہم آواز دے کے پکاریں۔ امام الانبیاء نے اب جواب نہیں دیا، اللہ نے قرآن میں جواب دیا، ٹھیک ہے نا، کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرا کوئی بندہ میرے بارے میں سوال کرے، فانی قریب، سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ میں اپنے بندے کے زیادہ قریب ہوں۔ اب اللہ کتنا قریب ہے نا، قریب تو یہ قرآن پاک بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مائک بھی قریب ہے، کتنا قریب ہے، یہ والی آیت اللہ نے اتار دی، یہ سورۃ قاف والی، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اتنے قریب ہیں کہ اس کے رگ جان سے، اس کے رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بات ہی حل ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تو اس سے قریب کیا ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ اذ یتلقی المتلقیان، جب ملنے والے، جب ملیں گے دو ملنے والے، جب لیتے ہیں دو لینے والے، عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے قعید، بیٹھنے والے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ کوئی بات نہیں کرتے الا لدیہ، مگر ان کے پاس رقیب عتید، نگران ہے وہ، عتید تیار بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین مراد۔ اللہ فرماتے ہیں دائیں جانب بھی ہے بائیں جانب بھی، انسان جب بھی کوئی بات کرتا ہے وہ اپنے رجسٹر میں نوٹ کر دیتے ہیں، بری ہو تو یہ لکھ دیتا ہے اور اچھی بات ہو تو یہ لکھ دیتے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت، آ گئی موت کی سختیاں، بالحق، کے حق کے ساتھ، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ سختی ہے جس سے تو بھاگ رہا تھا۔ اللہ فرماتی یہ وہ سختی ہے جس سے تو بھاگ رہا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ وہ دن ہے وعید، ڈرانے والا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور آ گیا ہر نفس، آ جائے گا ہر نفس، نفس معها، اس کے ساتھ سائق، ایک ہانک کر لے جانے والا ہے، وشہید، اور ایک ساتھ گواہ ہے۔
اللہ فرماتے ہر نفس کو لایا جائے گا، ساتھ ایک ہانکنے والا پکڑ کر لے جانے والا، اور ایک ساتھ شہید گواہ۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو عدالت میں جس بندے کو پیش کیا جاتا ہے، ایک وہ سپاہی ہوا کرتا ہے جو ہتھکڑیاں باندھ کے اسے پکڑ کے لے جا رہا ہوتا ہے، وہ شہید، اور دوسرا وہ چالان بھرنے والا ساتھ ہوتا ہے، وہ جو رجسٹر لے کے جاتے ہیں اس کے گناہوں کے، ٹھیک ہے نا، ایک وہ چالان بھرنے والا اور ایک جو سپاہی اس کو پکڑ کے لے جاتا ہے۔ تو یہی بات ہے، اللہ فرماتے لایا جائے گا ہر نفس کو ماہا سائق، عربی میں ڈرائیور کو بھی سائق کہتے ہیں اس لیے کہ یہ گاڑی کو ہانک کر لے جاتا ہے نا، تو فرمایا ایک اس کے ساتھ لے جانے والا، وہ شہید، اور ایک گواہ، وہ چالان بھرنے والا کہ اس نے یہ گناہ کیے۔ لقد كنت في غفلة من هذا، اے میرا بندہ تحقیق تو اس سے غفلت میں تھا، فکشفنا عنك غطاءك، آج ہم نے تیری آنکھوں کو کھول دیا ہے، فبصرك اليوم حديد، آج تیری نظر سب سے زیادہ ہے، آج تجھے سب کچھ نظر آ جائے گا، دنیا میں تو غفلت میں پڑا ہوا تھا نا۔ اللہ وقال قرینہ، اور اس کا وہ دوست، وہ فرشتہ کہے گا ساتھ والا، ھذا ما لدی عتید، یہ وہ چیزیں ما لدی عتید جو میرے پاس بالکل تیار ہے۔ جو فرشتہ اس کو لے کے جائے گا نا اللہ کے دربار میں، وہ رجسٹر سامنے کر دے گا، جس طرح عدالت میں مجرم کے رجسٹر کو وہ سامنے کر دیتا ہے، اس نے کرتوت نے، ٹھیک ہے نا، تو وہ فرشتہ کہ یہ تیار ہے۔ القیا فی جہنم، اللہ فرمائیں گے القیا، تم دونوں، یعنی یہ گواہ چالان بھرنے والا اور یہ ساتھ لے جانے والا، ان کو حکم ہوگا تم دونوں مل کے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ کل کفار عنید، ہر ناشکر عنید ضدی کو جہنم میں ڈال دو۔ مناع للخیر، یہ منع کرنے والا تھا خیر کو، یہ قرآن کو منع کرنے والا، روکنے والا ہے۔ معتد عظیم، یہ حد سے بڑھنے والا، مریب، شک میں ڈالنے والا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، یہ وہ بند ہے جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ بنایا ہے۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اس کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ، یہ دوسرا دوست آ جائے گا، شیطان اس کا، شیطان کو بھی فکر لائق ہو جائے گی کہ اے تو گیا نہیں، میں تو خراب، میں ہی کیتا نہیں، شیطان کوڑ مار سی آگے۔ قال قرینہ، کہا اس کے دوست نے یعنی شیطان نے، ربنا، اے میرے ربا، ما اطغیتہ، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا ہے، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ خود دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال، تو اللہ فرمائیں گے، لا تختصموا لدی، آج میرے سامنے لڑائی مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، تحقیق میں نے قرآن کی صورت میں تمہیں وعید اتار دی تھی، تمہیں وعید تو میں نے دی تھی نا اس کی صورت میں، اب میرے سامنے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو تمہارے لیے جہنم کا وعدہ کیا ہے، جو تمہارے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، اللہ فرماتے ما یبدل القول لدی، تم میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں نے جو فیصلہ کیا ہے میری بات تبدیل نہیں کی جائے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی تمہارے لڑنے جھگڑنے۔ ہاں، وما انا بظلام للعبید، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے بندوں پہ کوئی زیادتی کر رہا ہوں، نہیں، گناہ کے بدلے ایک سزا دیتا ہوں، ہاں، ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا اجر عطا کرتا ہوں اور 70 گنا اجر عطا کرتا ہوں۔ تو فرمایا میری بات تبدیل نہیں ہوگی، ہاں، لیکن یہ بھی تمہارے ذہن میں ہو، ما انا بظلام للعبید، پوری سزا ملے گی، میں اپنے بندوں پر ظلم زیادتی نہیں کرنے والا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔